بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کی رافع پر تازہ فضائی حملوں میں 28 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 10 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ درجن سے زائد زخمی ہیں۔ نیتن یاہو کی جانب سے رافع پر حملے اور حماس کے خاتمے کے لیے مانگے گئے منصوبے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیلی فوج نے رافع پر وحشیانہ بمباری شروع کر دی۔ نیتن یاہو نے فوج سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ زمینی حملوں سے پہلے جنوبی غزہ شہر سے لاکھوں لوگوں کے انخلاء کا منصوبہ بنائے۔ اس اعلان کے بعد سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ یاد رہے کہ غزہ کے 23 لاکھ شہریوں میں سے نصف سے زائد رافع میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور تقریباً روز ہی اسرائیل یہاں بمباری کر رہا ہے۔ اسکول یا دفتر دیر سے جانے پر جرمانے کا بہت سنا تھا، لیکن بھارتی ریاست اتر پردیش کا ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں بارات تاخیر سے لانے پر دلہے والوں کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے گاؤں تونک پوری تانڈا میں اب ایسا نہیں ہوگا کہ بارات لیٹ ہو، کیونکہ پنچایت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی کو بھی بارات تاخیر سے لانے کی اجازت ہوگی اور نہ ہی بے جا اخراجات کرنے کی اجازت ہوگی۔ گاؤں کے خطیب مولانا ارشد کے مطابق بارات مقررہ وقت سے تاخیر پر آنے کی صورت میں 1 منٹ کے 100 روپے کے حساب سے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گاؤں کے افراد اپنی بچیوں کی شادیاں گاؤں میں ہی کریں تاکہ دوسرے معاشروں کی برائیوں سے بآسانی بچا جا سکے۔ برطانیہ نے پاکستان میں انتخابات کی شفافیت پر سنگین خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم انتخابات کی شفافیت میں کمی سے متعلق پیدا ہونے والے سنگین خدشات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے لیے عوامی حکومت کا منتخب ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں افسوس ہے کہ تمام جماعتوں کو باضابطہ طور پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کچھ سیاسی رہنماؤں کو شرکت سے روکنے اور ان سے منسوب انتخابی نشان پر پابندی کے لیے قانونی طریقہ کار کا غلط استعمال کیا گیا۔ کاکروچ کا شمار زمین کے قدیم جانداروں میں ہوتا ہے جس کی افزائش نسل گندگی اور کچرے میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ بعض محققین کا تو یہ بھی خیال ہے کہ ایٹمی حملے کے بعد بھی اگر کوئی جاندار بچ سکتا ہے تو وہ کاکروچ ہے۔ کاکروچ سے ملنے والے مالیکیول انسانی جسم میں انفیکشن پیدا کرنے والے MRSA اور ای کولائی بیکٹیریا کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماعات پر غیر ضروری پابندیاں لگائی گئیں۔ ہم انتخابات میں تشدد، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر پابندیوں، میڈیا ورکرز پر حملے، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز تک رسائی پر پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند ہے۔ انتخابات میں مداخلت یا دھوکہ دہی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے اگلی پاکستانی حکومت کے ساتھ تعاون، کام، تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستانی معیشت کو سہارا دے کر شراکت داری کو تقویت دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اپنی ملازمت کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو مسلسل تبدیلی کے لیے تیار رکھیں اور اس کے لیے نئے ہنر سیکھیں اور خود کو مختلف سمتوں میں منظم کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شعبہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ نئے نظام، نئے ٹولز اور نئی ترجیحات کے لیے تیار رہیں۔ امریکہ میں ہر جگہ 50 سال سے زائد افراد کو ان کی ملازمتوں سے صرف اس لیے نکالا جا رہا ہے یا ان کی پوزیشن تبدیل کی جا رہی ہے کہ وہ خود کو پرانا سمجھ کر سوئے رہتے ہیں اور اپنے شعبے کی نئی چیزیں نہیں سیکھ پاتے۔
سرکاری ملازمتوں کے علاوہ زندگی بھر ایک ہی ملازمت کر کے ریٹائر ہونے کا تصور دوستو اب پرانا ہو چکا، کیونکہ پرانے اصول رخصت ہو چکے ہیں۔ برطانیہ میں جونیئر وکلاء اور اکاؤنٹس کی نوکریاں اس لیے خطرے میں ہیں کہ جدید سافٹ ویئر نے ان کی جگہ لے رہی ہے۔ یہ حساب کتاب اور قانونی ریسرچ انجام دے سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں ضرورت سے زیادہ اور اپنے حد سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی حفاظت اور اس کی ہولناکی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مکمل جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر سخت دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن ان دنوں اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں اور انہیں غزہ میں اسرائیل کی حمایت کرنے پر بھی کافی دباؤ کا سامنا ہے۔ امریکہ میں ساس نے مرنے کے کئی سال بعد اپنے ہی داماد کی جان لے لی۔ 74 سالہ سٹیفن وائٹیک اور اپنی اہلیہ لوسی کے ہمراہ ساس کی قبر کی صفائی اور اس کی آرائش میں مصروف تھے کہ قبر کا 180 کلو گرام وزنی کتبہ ان پر آ گرا۔ سٹیفن کی اہلیہ نے پہلے خود اپنے شوہر پر پڑے کتبے کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ناکامی پر لوسی نے قبرستان کے نگراں کو بلا لیا، لیکن وہ دونوں بھی سٹیفن کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کے بعد انہوں نے پولیس کو طلب کیا۔ جب تک پولیس موقع پر پہنچی، سٹیفن وزنی کتبے کے نیچے دم توڑ چکا تھا۔ چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن اور اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے تعلقات قائم تھے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا اور پاکستان ایک دوسرے کے تمام موسموں کے شراکت دار ہیں۔ بلی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں سڑک پر مٹر گشت کرتی لاوارث بلیوں کا خیال دوستوں ابھرتا ہے، مگر اس وقت میں جس بلی کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ کوئی عام بلی نہیں بلکہ لاکھوں یورو کی مالک ہے۔ سفید بالوں سے ڈھکی چمکدار آنکھوں والی پالتو بلی چاؤ پیٹ کوئی معمولی بلی نہیں بلکہ 20 لاکھ سے زائد یورو کی مالک ہے، جبکہ اس کے 2 عدد ملازمین بھی ہیں اور سفر کے لیے دوستو یہ نجی طیارہ استعمال کرتی ہے۔ 3 سالہ چاؤ پیٹ کاروں کاسمیٹکس مصنوعات پالتو جانوروں کی خوراک کے مختلف اشتہاروں میں جلوہ گر ہو کر خوب دولت کما چکی ہے۔ ایک 12 گرام وزن رکھنے والا پرندہ دوستو جو بغیر سٹاپ کیے سینکڑوں میل کا سفر طے کر لیتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچے بغیر رکتا نہیں۔ برطانیہ میں پرندوں پر کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلیک پول واربلز نامی گنگناتے اس پرندے کا وزن صرف 12 گرام ہے، لیکن اس کا کم وزن ہونا اس کی صلاحیتوں کی صحیح عکاسی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں طویل ترین مسافت طے کرنے کی کمال صلاحیتیں موجود ہیں۔ محققین کے مطابق یہ پرندہ نان سٹاپ 1500 میل کی اڑان بھر لیتا ہے، جبکہ سردیوں کے موسم میں ہجرت کے دوران نیو انگلینڈ اور مشرقی کینیڈا سے کیریبین اور پھر جنوبی امریکہ کے ساحلوں پر ڈیرے ڈالتا ہے۔ جنوبی کوریا کے دوسرے بڑے ساحلی شہر بوسان میں بلائی منزل کی چھت نیچے والی چھت پر آگ گری اور اس دوران گاڑیوں وہاں کھڑی کی گئی تھی، سینکڑوں گاڑیوں کا سینڈوچ بن گیا۔ اس سے کروڑوں کا نقصان تو ہوا ہی، مگر دوسری طرف اس منفرد منظر کو بہت سے کیمروں نے محفوظ بھی کر لیا۔ دراصل دوستو شہر بوسان کی اس 3 منزلہ عمارت میں سٹیل سٹرکچر کی تھی اور اچانک آگ بھڑکنے سے اوپر والی چھت نیچے اس انداز میں گیا گری کہ وہاں موجود 570 گاڑیوں کا تو کچومر ہی نکل گیا اور ساتھ ہی عمارت کا نقصان بھی ہوا۔ کل 2.7 ملین امریکی ڈالر کا نقصان ہوا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔